السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ڈیئر ویورز، امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج آپ لوگوں کے ساتھ میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا کورس کوڈ 402 سبجیکٹ میں معاشیت کا فائنل گیسٹ پیپر آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ فردر اپڈیٹ کے لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے۔ اگر آپ لوگ یہی اپڈیٹ ہمارے واٹس ایپ گروپ پر بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دی گئی لنک سے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ڈیئر ویورز، اگر آپ لوگ یہ سوال کر لیتے ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا، جو چیزیں آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ کور کر لیں گے تو 100% اس بات کی میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کا کمپلیٹ پیپر اٹیمپٹ ہو جائے گا اور آپ کا گریڈ بھی اچھا آئے گا۔ لیکن جو چیزیں بتاؤں گا ان کو اگر فالو کریں گے تو ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں معاشیت کے گیسٹ پیپر کے بارے میں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ڈیئر ویورز، آپ لوگوں سے فرسٹ آف آل چھوٹی سی گزارش ہے، آپ لوگوں نے ویڈیو جو ہے لیکچر جو آپ لوگوں نے وداؤٹ چینل کو سبسکرائب کیے واچ نہیں کرنا، سب سے پہلے آپ لوگ سبسکرائب کر لیں ہر حال کے اندر۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ڈیئر ویورز، گیسٹ پیپر سٹارٹ کرنے سے پہلے 2-3 چیزیں میں آپ لوگوں کو امپورٹنٹ چیزیں آپ لوگوں کو اگین بتاتا چلوں۔ نمبر 1 پہ تو آپ لوگوں نے جہاں پر معاشیت کا جو سوال لکھنا ہے، آپ کو مطلب آپ نے جو ایک سوال لکھنا ہے اس سے کم لینتھ جو ہے وہ 4 سے 5 پیجز ہونی چاہیے اگر آپ نے اچھے مارکس لینے ہیں تو۔ اگر آپ نے جسٹ پاس کرنا ہے تو 1.5 سے 2 پیجز لکھ دو تو انف ہے، لیکن اگر اچھا گریڈ لینا ہے تو 4 سے 5 پیجز کا پر سوال لکھیں، کیونکہ سوال یہاں پر 20 نمبر کا ہوتا ہے، تو آپ نے لینتھ کو ہر حال کے اندر مینٹین کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم بات کرتے ہیں مارکس کے بارے میں اور پورشنس کے بارے میں۔ اگر میں مارکس کے بارے میں بات کروں تو یہاں پر پیپر جو آپ لوگوں کو ٹوٹل 100 نمبر کا آئے گا، 8 میں سے 5 سوال اٹیمپٹ کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے، اکنامکس کے اندر یعنی کہ معاشیات کے اندر، ٹھیک ہے۔ پیپر ایزی ہوتا ہے، اتنا مشکل نہیں ہوتا، یہ بات آپ کو ذہن میں سوال کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب پورشن کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ میں جو پہلے 15 سوال شیئر کروں گا وہاں سے آپ کو آلموسٹ 70% پیپر آئے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو چند ایک سوال فردر بتاؤں گا، وہاں سے آپ لوگوں کو 30% پیپر آئے گا، یعنی کہ اگر ٹوٹل آپ دونوں چیزوں کو کر لیں گے تو آپ کا 100% پیپر اٹیمپٹ ہو جائے گا۔ اگر آپ دوسرے پورشن کو نہیں بھی کریں گے دین بھی آپ کا پیپر 100% اٹیمپٹ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ڈیئر ویورز، اب بات کرتے ہیں سوال نمبر 1 کے بارے میں۔ سوال نمبر 1 ہمارے پاس جو ہے وہ ہے جی، معاشیت کی تعریف کریں۔ آدم سمتھ، آلفریڈ مارشل اور رائٹرز کے دیے گئے تصورات کو سامنے رکھ کر آپ نے معاشیت کی تعریف کرنی ہے، ان 3 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور یہ بھی بتائیں کون سی تعریف زیادہ بہتر ہے، مناسب ہے اور کیوں۔ نیز معاشیات کے مضمون پڑھنے کے فوائد پر بھی روشنی ڈالیں۔ ایک سوال ہے، آپ نے 4 سے 5 پیجز تک لے کے جانا ہے سوال کو لینتھ کے اندر۔ اب اگر میں بات کروں تو اس کے بعد جو سوال ہے اس کے اندر کم 4 سے 5 ہیڈنگز کریٹ کریں تاکہ آپ کا سوال لکھا ہوا اٹریکٹیو لگے۔ نیکسٹ سوال، طلب کی لچک کیا ہے، اس کی پیمائش کے طریقے تحریر کریں۔ مثالوں کی مدد سے طلب کی قیمت، لچک طلب کی آمدنی اور طالب کی متقاطع پیچ کو طلب کی قومی تک اور طلب کی تقاطع پیچک میں فرق واضح کریں، ٹھیک ہے۔ یہ لچک ورڈ ہے، یہاں پہ ورڈ لکھا گیا غلط، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ سوال ہے جی، بینک کی تعریف کریں، بینکوں کی اقسام تحریر کریں، نیز مرکزی بینک کے وظائف کی وضاحت کریں۔ یعنی کہ پہلے آپ نے بینک کی تعریف کرنی ہے، اس کے بعد تو بینک کی کوئی 10-12 اقسام بنتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں وظائف کی وضاحت کرنی ہے۔ ہمارے پاس جی نیکسٹ سوال جو ہے جی، زر کے بارے میں، زر کے تصور اور فرائض و وظائف کی تحریر کریں، نیز نظریہ مقدار زر کی وضاحت کریں، ٹھیک ہے۔ پہلے تصور، پھر فرائض، پھر وظائف اور پھر نظریہ مقدار زر کی وضاحت کریں۔ اس کا بی پارٹ ہمارے پاس ہے، منڈی کا مفہوم بیان کریں، نیز منڈی کی اقسام پر ایک نوٹ لکھیں۔ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمارے پاس نیکسٹ سوال ہے، اگر آپ نے ابھی تک بھی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ڈسکرپشن میں دے گا لنک سے اور واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر لیں۔ جزوی معاشیت اور جزوی معاشیت کی معاشیت میں فرق، ٹھیک ہے، بیان کریں، ٹھیک ہے، اور نیز جدید معاشیت کے وسائل میں ان دونوں کی اہمیت بھی آپ لوگ تحریر کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمارے پاس نیکسٹ کوسچن ہے منصوبہ بندی کے بارے میں، یعنی کہ منصوبہ بندی کی آپ لوگوں نے تعریف پہلے کرنی ہے اور شکلیں، جو کوسچن ڈائیگرام بیس ہیں وہ آپ لوگوں نے مسٹ کرنے ہیں۔ اس کورس کے اندر کم سے کم 1 سے 2 سوال ڈائیگرام بیس لازمی آتا ہے، یعنی کہ جن کی شکلیں بنانی ہوتی ہیں، جن کے گراف بنانے ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں نے ہر حال کے اندر گراف بیس سوال لازمی کرنے ہیں۔ نیکسٹ سوال ہمارے پاس ہے جی، قومی آمدنی کی تعریف کریں اور تصورات کی وضاحت کریں۔
قومی آمدنی کی تعریف کرنے کے بعد آپ نے تصورات کو ایکسپلین کرنا ہے، ٹھیک ہے. نیز پیمائش کے مختلف طریقے بیان کریں، یعنی کہ جن طریقوں سے ہم پیمائش کر سکتے ہیں قومی آمدنی کی، ان کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ سوال ہے جی، گواشارہ اور ڈائیگرام کی مدد سے قانون متغیر کی تفصیل سے وضاحت کریں. ٹھیک ہے، اور یہ ایک پارٹ ہے، سیپریٹ پارٹ ہے گواشوارے والا. ٹھیک ہے، اس بعد سیپریٹ پارٹ ہے تامین سے کیا مراد ہے، نیز تامین کے فوائد نقصانات پر ایک بحث کریں، قلم بند کریں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ سوال ہے جی، مالیاتی مسلک کی تعریف کیجیے، نیز مالیاتی مسلک کی اہمیت، اس کے مقاصد پر ایک سیر حاصل بحث کریں، یعنی کہ آپ نے تفصیل سے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کا سوال نمبر نیکسٹ ہمارے پاس ضرب کیا ہے، اس کی وضاحت کریں، بذریعہ ڈائیگرام کیجیے، نیز سرکاری اخراجات کے ضرب کو حسبی طریقے سے اخذ کریں، یعنی کہ آپ نے ضرب کی تعریف بھی لکھنی ہے، ڈائیگرام بھی بنانی ہے، سرکاری جو اخراجات ہیں اس کے ضرب کو حسبی طریقے سے اخذ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ سوال ہے جی، اسرا سے کیا مراد ہے، اسرا کی پیمائش، عناصر، حدود، راس کی سرمایہ کاری پر اثر انداز پر ایک بحث قلم بند کیجیے. یعنی کہ اسرا سے کیا مراد ہے، اس کی آپ نے کمپلیٹ ڈیٹیل یاد کر لی ہے اسرا کی. ٹھیک ہے، ویسے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن کافی دفعہ آ چکا ہے، لیکن موسٹ ریپیٹڈ نہیں ہے اگر میں بولوں تو. آپ لوگوں کو ڈیئر اسٹوڈنٹس اگین میں ایک چیز بتاتا چلوں، آپ لوگوں نے لینتھ کو مینٹین لازمی کرنا ہے. اے کے اندر جو لینتھ ہے پیپر کی بے حد میٹر کرتی ہے، بے حد. نیکسٹ سوال ہے جی ہمارے پاس، خطوط عدم ترجیح سے کیا مراد ہے، خطوط عدم ترجیح کی خاصیتوں اور مفروضات پر ایک نوٹ لکھیں. یہ سوال سیپریٹ تھا. اسی کا بی پارٹ ہے، ڈائیگرام کی مدد سے اثر آمدنی، اثر استبدال، اثر قیمت میں فرق بیان کریں. نیکسٹ سوال ہے، خطوط عدم ترجیح کے ذریعے سے ناریل کمتر اور کیفٹن ایشیا کے لیے قیمت میں تبدیلی کا اثر آمدنی، اثر استبدال اور کل اثر قیمت کی وضاحت کریں. اس کے بعد یہ اسٹوڈنٹس میرے پاس نیکسٹ سوال ہے جی، خام قومی پیداوار جی این پی سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے، خام قومی پیداوار کی پیمائش اور فوائد پر بحث کیجیے، قانون تغیر حاصل کی وضاحت گوشوارے اور ڈائیگرام کی مدد سے کریں. میں نے آپ کو اگین بات رپیٹ کر رہا ہوں، ڈائیگرام والے کویشچن کبھی بھی اسکپ نہ کیجیے گا. کم سے کم 1 سے 2 سوال ڈائیگرام کے پیپر کے اندر آتے ہیں. ہمارے پاس جو نیکسٹ کویشچن ہے، دس از دا لاسٹ کویشچن فار پیپر 70% پیپر کے لیے. معاشی ترقی کے تصورات، اس کی پیمائش کو آپ ایکسپلین کریں، بین الاقوامی تجارت کے فوائد نقصات، بارٹر سسٹم کی خامیاں، معاشی نظام کے اقسام، خام قومی پیداوار کی پیمائش فوائد، قانون تقلیل افادہ مختم کیا ہے، کیا اثر استبدلی منفی ہو سکتی ہے. اب بات کر لیتے ہیں 30% پیپر کے بارے میں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو 30% پیپر ہے آپ لوگوں کو، جو آپ لوگوں نے اس دفعہ اپنے ہاتھ سے لکھ کے اپنے ٹیوٹر کو اسائنمنٹس بھیجی ہیں، وہاں سے انشاءاللہ 1 سے 2 سوال لازمی آئیں گے. یعنی کہ آپ نے 30% آپ کا پیپر وہاں سے ہوگا، 70% آپ کا پیپر یہاں سے ہوگا. اس طرح آپ کے 8 کے 8 سوال ہو جائیں گے. اگر آپ نے جسٹ 5 سوال پیپر کے اندر اٹیمپٹ کرنے ہیں، یعنی کہ آپ کا مائنڈ صرف 5 تک ہے، تو آپ جسٹ 70% پیپر کر لیں تو آپ کا پیپر دین بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. فردر اپڈیٹ کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے، چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، سبسکرائب کیجیے گا.